السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید القرآن کلاس جو کہ نہ وہ خوبی
خدا سے کچھ ڈرو یارو، یہ کیسا کسب ہوتا ہے، خدا سے کچھ ڈرو یارو، یہ کیسا کسب ہوتا ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید القرآن کلاس جو کہ 23ویں کلاس ہے ہماری، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37، 38، 39 اور 40 کی تلاوت کی جائے گی، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سے تلاوتیں سنی جائیں گی، اور آج پروگرام کا تیسرا حصہ بھی ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے، تو وہ آپ کو پھر تیسرے حصے میں بتائی جائے گی۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the 23rd lesson of Tajweed-ul-Quran. In today's lesson we'll be going over Surah Al-Baqarah verses 37, 38, 39 and 40. And this will be the first part where we go over the misconceptions. This will be followed by our second part, which is listening to your tilawat, and we will tell you if you performed well or anything that you could improve on. And then there will be a third part, which is new today, and hopefully we hope you enjoy that part, but when we get to it then we'll mention it a lot more. So I think we'll listen to the tilawat now and then we'll move on from there. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر
مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تو ناظرین آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. اب میں آیت با آیت ان تمام غلطیوں کی نشاندہی کروں گا جو ہم سے پڑھتے وقت ہوتی ہیں یا سننے میں آتی ہیں. تو سب سے پہلے فَعَذَلَّ تو فا کے بعد عین کی آواز جو ہے وہ سننے میں آتی ہے. تو فا کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، تو اس کی پروننسیشن ہوتی ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. فا عین کی آواز نہیں آنی چاہیے. دوسرا عنہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. تو یہ کان فی یہ درست نہیں ہے. تو کا اور نا دونوں ہی حروف مدہ ہیں، تو اس لیے جتنا آپ کا کو لمبا کریں گے اتنا نا کو. پھر وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ تو بیتو یہ جو ہے یہ بھی حروف مدہ ہے، اس کو پرولونگ کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز کی طرف میں دوبارہ آپ کو توجہ دلا دوں، یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعضکم لبعض عدو، یہاں تک اس پڑھا جاتا ہے عدو، نون کے ساتھ تنوین ہے، تو اس کے بعد پھر یہاں پر وقف کیا جاتا ہے. اس کے بعد وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ تو یہ درست نہیں ہے. اگر آپ نے عدو پہ رکنا ہے تو اس کی شکل بنے گی لبعض عدو. واو جو ہے یہ آپ نے جہاں پر بھی قرآن کریم میں وقف کرنا ہو، رکنا ہو، تو وہاں پر فتحہ، کسرہ، ضمہ یا تنوین ہو تو اس کو آپ سکون کی حالت میں لے آتے ہیں، یعنی وہاں پر جزم آ جاتی ہے. تو اس کی پروننسیشن بنے گی عدو. تو اس کے بعد پھر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر ومتاع. اب یہاں دیکھیں مستقر، بڑے عرصے کے بعد یہ ادغام ناقص آیا ہے یہاں پہ، تو اس لیے اس کی آواز نیزل ساؤنڈ سے آئے گی. مستقر ومتاع. اب یہ دیکھیں پہلے ادغام ناقص آیا ہے، اس کے فوراً بعد متاع یہ اظہار آ گیا ہے. آئین کو واضح پڑھنا ہے، کیوں؟ آئین کے بعد الف ہے.
तो इसका भी ख्याल रखिए. So in verse 37, which is the one we're starting off with, there are a few mistakes that are made. These are going to be new to you because a lot of these mistakes haven't appeared before. So we'll go over them in better detail. So at the start we have فَأَزَلَّكُمَ الشَّيْطَانُ. So shaytanu. Over here we have fa'a. That is an alif, which means we are going to pronounce it like an alif. The mistake made here is when people change it for an ayn sound. So فَعَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. Fa'a, that's incorrect because it is an alif, it's not an ayn, but these mistakes can be made quite easily. As we move on, we see at mimma kana fi kana, you can see they all have to be prolonged. Mimma, that's huruf madda. Then we have ka, which is huruf madda. Na is huruf madda. Fi is huruf madda. So there's 4 in a row. You can see from the colors. But the mistake made here is the na is sometimes not prolonged. So it makes it sound like mimma kana fi kana. So what you've done is you've changed the length of it, even though both of these letters have the exact same properties of prolonging. Then we move on to وَقُلْنَا بِتُو, and again the huruf madda is here once again, tu, and therefore we have to prolong it. One thing that we have to mention in today's specific lesson is when we see the small letters that we, about stopping or carrying on reading, depending on what letter it is, there is something that a lot of us mistake and make a mistake in, and that is mostly when can we stop and how do we stop. Alright? So when can we stop? That depends on obviously the symbol, but how do we stop? That's something more important. So in this case, we have لِبَعْزٍ أَدُوٌ وَلَكُمْ. Okay? Over here you have the vowel with the tashdid and tanween. So over here we're gonna, it's a very strange case, but when it does appear, what should you do? The rule of thumb is whenever you want to stop at these signs of stopping, what you do is you take the letter, you remove every property of it, and you add a jazm on top. And in this case, you'll be able to stop at that point, and then you would carry on reading from that point onward. So in this case, when we say لِبَعْزٍ أَدُوٌ, that's it. Aduv, we stop at duv, because that's what the vowel would sound like if there was a jazm on top of it. Alright? So that's why you don't say aduvun and stop, because if you said the one, if you pronounce it exactly the way it is, then that means you are going to carry on reading. So the general rule of thumb is that whenever you see a place where you want to stop, this could be within a verse as well, as we'll see later on. All you do is you remove every aspect of the thing of the letter which would make it go up, down, any zir page or kasra fatha dhamma. You just remove all of that and you put a jazm on top of it, and that will make it easier for you to stop right there. Because jazm, as we know, is the symbol used to stop. Then we move on to walakum fil arzi, and then you see after a long time you actually have a idgham naqis. Mustaqarrum. Yeah, sorry. Mustaqarrum. Sorry, it's not written correctly over there, I don't think. The way I'm used to my rays. But mustaqarrum. So over here we have rum, and you can see here the nasal sound, right? And that's actually a good way to practice ikhfa as well. If you're struggling with that, you can try and find a lot of idgham naqis and try and use that. Mustaqarrum va. And straight after that we have izhar with mata'un un. The ayn is here. Remember, if you can't make the ayn sound, it sometimes is difficult. Then the alif sound does appear, but never mistake it for the other one. So never when you have an alif, change it to an ayn, if you can help it. Other than that, it's perfectly fine. जी, तो अगली आयत की तरफ चलते हैं. इसमें है फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही. तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको प्रोलॉन्ग करना है. प्रोलॉन्ग मतलब टाइम देना है. प्रोलॉन्ग से मुराद मेरी ये है कि मिर रब्बिही, क्योंकि रा और बी इन दोनों के ऊपर तशदीद है और इन दोनों को हमने 2 टाइम पढ़ना है, तो जाहिर है उसको टाइम लगेगा. मिर रब्बिही नहीं होगा. मतलब बाद लोग इसको बिल्कुल सॉफ्टली पढ़ जाते हैं मिर रब्बिही. तो मिर रब्बिही, रा को 2 टाइम और उसके बाद बी को 2 टाइम आपने पढ़ना है. कालिमातिन गलत है.
کلمات ما کو پرولونگ کرنا ہے. فتاب علی یہاں تک ٹھیک ہے. انہو یہاں بھی ٹھیک ہوتا ہے. پھر یہ آگے پھر جو ہے نا تشدید آ گئی ہے تو اس کو سافٹلی نہیں پڑھنا, اس کے اوپر آپ نے پریشر رکھنا ہے. یعنی واو پر پریشر دیں گے تا 2 ٹائم, تا پر پریشر رکھیں گے واو 2 ٹائم, پھر بو کے اوپر پریشر دیں گے را 2 ٹائم. تو اس کی اور پھر اس کے درمیان میں آپ نے وقت بھی نہیں کرنا, رک بھی نہیں سکتے. تو اس کی شکل بنے گی. جو بعض مرتبہ اس کو غلطی سے پڑھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے هو التواب الرحیم, تو اس کو ٹائم دینا ہے تشدید کی وجہ سے. تو اس کی پروننسیشن ہوگی هو التواب الرحیم. تو جب آپ اس کو ٹائم دیں گے تو اس کی جو پروننسیشن ہے وہ آپ کے حلق میں سے صحیح نکلے گی. So as we progress on to the next verse, we have فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ. Now, مِنْ رَبِّهِ, we have idgham tam, we have to not pronounce the noon at all, but we have to remember that the tashdid has a lot of power in it, which means that because we're reading every letter basically twice, over here we have to spend a bit of time. Okay, so if you say مِنْ رَبِّهِ, right, what you've done is you've kind of taken away the emphasis that the tashdid puts on these letters. So what you need to do is you need to take your time and remember to read every letter basically twice. Okay, so you have mir rabbihi, and remember to prolong the he as well. And then we go forward to kalimatin. Now the ma has to be prolonged. You can see the standing fatha. The mistake made here is kalimatin. Kalimatin is incorrect because the ma clearly does not just have a fatha. It's a standing fatha, which means you have to prolong it. Then we move on to little later on in the verse. We have innahu huwa tawwabur rahim. Now over here you have a lot of tashdid, okay, which means again like the previous rule we just talked about, that you have to put a lot of force into it, okay, and make sure you emphasize it. Otherwise it just sounds huwa tawwabur rahim, and what you've done is you've kind of taken away again the emphasis that's being put on here because of the tashdid. So if you were to read it properly, you would have a pressure on the ta, pressure on the vaw, and you basically, if you put pressure on all of them, you'll be able to realize where exactly you have to put the emphasis. Okay, so we would have huwa tawwabur rahim, and while you're putting the pressure on, remember there is some huruf madda, right? So huwa tawwa, you have to prolong that. Okay, and if you follow all these rules, you'll be able to get everything correct. جی تو ناظرین اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, یہ پہلی صورت ہے یہاں رکنے کی, اور اگر آپ نہیں رکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے جَمِيعًا فَإِمَّا. تو عن جو ہے اس میں اخفا ہونا چاہیے کیونکہ نون ساکن تنوین کے بعد فا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے فَإِمَّا, اور پھر دوبارہ یہاں پر تشدید آئی ہے, اور تشدید کے درمیان میں آپ وقف نہیں کر سکتے, رک نہیں سکتے, سانس نہیں لے سکتے. تو آپ نے اس کو 1 ٹائم پڑھنا ہوتا ہے. جیسے یَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي, یہ درست نہیں ہے. تو یاتینکم کے اوپر آپ رک نہیں سکتے, بلکہ اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے یاتینکم منی, یہاں پر آپ رک سکتے ہیں. پھر آگے فمن, ہدن ہے یہ بھی ٹھیک ہے, فمن تابع. تو پھر یہاں آگے غلطی ہوتی ہے ہدایا, یعنی وہ ایک دماغ میں ایک چیز بنی ہوئی ہے کہ اگر دا کو لمبا کیا ہے تو یا کو بھی کرنا پڑے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر ہدا کا دا کو آپ پرولونگ کریں گے, حروف مدہ ہے, یا کو نہیں. تو اس کی شکل ہوگی فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا, هُدَايَ فَلَا, تو یا لمبا نہیں ہوگا. خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
तो ये दुरुस्त है. So as we proceed to the next verse, we can see there's actually a few more rules in this specific verse. But again, we're going to go over the common mistakes that are made. So once we start off, we see we have minha jami'a. Now over here, you can stop if you want to, okay? Because the jim is there. But if you do want to carry on reading, then you would remember that because the ayn has got tanween on top of it, and that is followed by a fa. From what we know about ikhfa is there should be ikhfa over here, okay, if you decide to carry on reading, because if you decide to carry on reading, then the ayn doesn't stop at a. Remember, it keeps its tanween, and therefore you can carry on reading from there. So you can say jami'a and stop, and then fa imma, and you can carry on from there. Or if you want to carry on reading because you have a long enough breath, then you would say jami'an fa imma. So you have to remember, it's all up to you. There's no right or wrong way of, if you have to stop or you have to carry on reading. But if you decide on one thing, if you commit to it, then you have to follow the rules which come with it as well. Then we have fa'imma, and after this, what you can notice is we have ya'tiyannakum minni, and here we have tashdid. Okay, unless it's at the sign of stopping of the small letters, you will never stop out tashdid. You can't, within a verse, you can't really stop out tashdid. All right. Unless, again, like we saw before with the aduvun, you can stop there because that's before the sign of stopping. But this is within the verse, and you can't stop here. Okay, so if you decided that you were running out of breath and you said ya'tiyannakum minni, that's it, not correct, because there was a tashdid right there, and you were forced to join the meme with a jazm with the meme which has the tashdid on top of it. So there is no point in stopping there. You have to carry on reading until you get to the end of it. So you could say gum minni. Over there, okay, you can take a breath. But whenever there's a tashdid, you don't stop at the tashdid, okay? So that's another thing to notice. Then as we move on, we see later on where we have tabi'a huda ya. The ya has to be short or normal length because there is no huruf madda, there are no signs of madda, so there is no reason to prolong it. But huda, as you can see, it has to be prolonged. The thing that happens here is that because you're prolonging the huda, you're in a motion of making everything long, especially with fala coming up. So you might say huda, ya, fala, and that is not correct. Because as you can see, the ya does not have any reason to be prolonged. And then later on, I think the rest of it is normally read correctly. तो नाज़रीन, आज के सबक की आखिरी आयत की तरफ हम चलते हैं, जो कि है वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना. यहाँ तक ठीक है. उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून. तो बेसिकली मुझे कोई यहाँ पर मतलब ऐसी सुनने में नहीं आई गलती जो कि मैं आपको सामने बयान करूँ. So in this final verse, which is verse 40, it's important to note that although we do find common mistakes in a lot of verses, this verse, the way it's written, the only mistakes that are really made is if you don't know the rules of reading the Quran, or if you don't know huruf al-madda. Other than that, there aren't many common mistakes that are made in this specific ayat. So this will end the first part of our lesson, and what we'll do is move on to listening to your tilawat. तो नाजरीन, अब हम तिलावत के सेगमेंट की तरफ चलते हैं. आज की जो तिलावतें मौसूल हुई हैं वो 3 हैं. तो इसमें सबसे पहले मैं मुकर्रम मुआज़ अहमद साहिब ने तिलावत की है, तो आइए सुनते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. जी नाजरीन, ये तिलावत आपने सुनी. तो
نارمل تو یہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی کوشش کی ہے انہوں نے، مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ بار بار انہوں نے اس آیت کو پڑھا ہے، لیکن جو چیز میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ فَعَذَلَّ، تو فا کے بعد عین کی آواز آئی ہے، جبکہ فا کے بعد الف ہے، فَعَذَلَّ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مما کانا فی، وہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا، تو کانا دونوں کو پرولونگ کرنا ہے، نا کو پرولونگ نہیں کیا گیا۔ اور تیسرا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، تو جو قُلْنَا اهْبِطُوا اس کو بھی پرولونگ کرنا ہے، لیکن جنرلی ماشاءاللہ آپ کا جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس کو آپ جاری رکھیں اور آئندہ بھی ہمیں اپنی تلاوت بھی دلاتے رہیں۔ So thank you for sending in your tilawat. It was very, very good. I really enjoyed listening to it. It had a very good pace, and we've been appreciating this a lot, that a lot of you are now beginning to keep the correct pace, so that not only will it help you not make any mistakes, but it also helps us to understand where you might be making mistakes. So yeah, well done. It was really good. There were a few mistakes that we did notice. The first one was at the beginning. We actually mentioned this before. The alif has to be noted that it's an alif and not an ayn. So it's not fa'a, it's fa'a. That's firstly. Secondly, just making sure that we prolong exactly those letters that need to be prolonged. So one of them was kana, so it should be kana, because the ka has to be prolonged, the na has to be prolonged. And then we had nahbitu, and the tu has to be prolonged. So it's just a couple of things that we've already mentioned before. But other than that, alhamdulillah, it's very well read. So keep up the good work. جی تو ناظرین تیسری تلاوت اب ہم سنتے ہیں مکرم داؤد احمد صاحب کی، تو آئیے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جی ماشاءاللہ، میں تو جب داؤد صاحب کی تلاوت سنتا ہوں تو میں اس میں پھر مگن ہو جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بہت اچھی دی ہوئی ہے، اور دوسرا تلفظ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا ہر جگہ پر اس کا خیال رکھا ہے۔ اب یہ تو وہی قاری سمجھ سکتا ہے جو سننے والا ہو، کہ پہلی آیت پھر دوسری آیت میں ہر جگہ پر وہ اخفاء ہے یا اظہار ہے یا پھر تشدید، ہر جگہ پر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا جو ہے توازن برقرار رکھا ہے۔ لیکن میں صرف 2 جگہوں پر آپ کی توجہ جو ہے تمام سننے والوں کی مبذول کرواؤں گا، جو کہ میں نے آج کے جو ہماری کلاس ہے اس میں بھی بتایا تھا۔ تو پہلی وہ جگہ ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، یہاں پر یہ وقف کی غلطی ہے، باقی قواعد کے روح سے آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے۔ يَأْتِيَنَّكُمْ یہاں پر آپ نے وقف کیا ہے، اور پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تو اس کو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي اس کو 1 ٹائم میں آپ نے پڑھنا ہے، اور دوسرا بھی وقفی ہے
کہ فلا خوفن، خوفن جو ہے وہ کہہ کر رک نہیں سکتے. اگر یہاں رکنا ہے تو اس کی شکل بنے گی فلا خوف، تو خوف کہہ کے اس کے بعد آپ سانس لیں اور پھر فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. So thank you for sending in your tilawat. Alhamdulillah, it was very, very good. It's always a pleasure to listen to your tilawat. So pronunciation-wise or rules, most of them I would say it was almost perfect. There were a couple of places which we just have to briefly mention, and that was knowing when we are allowed to stop and when we shouldn't stop. So the first one we actually went over, and that was when there were two tashdeed next to each other, so you can't stop at the gum, right? Because you have to carry on with the minni that comes after it, but you stopped at the gum, which means that that's a mistake, because again the tashdeed have so much power that you should carry on reading it. And secondly we have khawfun. So because you're stopping at the fun, remember when we said that whenever we want to stop we just assume there is a jazm there instead, so you would say khawf and stop there, and then you can carry on from fala khawfun and read from there on. So those were the two minor mistakes, but these can be easily rectified. So alhamdulillah, very, very good. Jazakallah for sending in your tilawat, and we hope to hear from you again. تو ناظرین آج کی ہم آخری تلاوت سنتے ہیں جو کہ مکرم حسن رانا صاحب ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. جی ماشاءاللہ، مجھے لگتا ہے کہ حسن صاحب نے بہت زیادہ جو ہے محنت کی ہے آج اور بہت پریکٹس کی ہے ماشاءاللہ. سوائے ایک جگہ پر میں نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ بہت اچھا انہوں نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عقل مندی سے کام لیا ہے کہ وہ انہوں نے ہر جو حصہ ہے اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھا ہے، یعنی فتلقا تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے، آدم غلطی کی گنجائش نہ ہے. تو لیکن کلمات یہاں پر انہوں نے اظہار کیا جبکہ یہاں اخفا ہے، نزل ساؤنڈ آنی چاہیے کلمات. اور دوسرا ہے فتاب علی، با کو لمبا نہیں کرنا، تو اس کی پروننسیشن بنتی ہے فتاب علی. اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے، اس کو جاری رکھیں اور آئندہ بھی ہمیں اپنی تلاوت بھجواتے رہیں. So thank you again for sending in your tilawat. That was really, really good. Really good effort was put into that. And you read it quite smartly as well, because what you did was you broke it down into sections, and that way you made sure that every letter had the correct length it should have. There were only a couple of things that I noticed, and those were firstly noticing the ikhfa, because the din shouldn't be izhar, it should be ikhfa because of the following letter. And that could be a letter that you learned today, that whenever noon sakin or tanween is followed by this specific letter, then I know I should do ikhfa. And secondly, just the ba, the fatah ba, the ba sounded like you prolonged it more than was necessary. So you should always make sure that does it need to be prolonged? If the answer is no, then obviously you don't prolong it. Okay? If you check around it, if there are any signs of madda or haruf madda of any sort, if there aren't, then you just leave that. But now that we've listened to all the tilawat, we will now inshallah move on to the third part of today's lesson. تو ناظرین آج کے ہم تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. تو اس میں میں نے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے جو ہمارے ناظم صاحب، ناظم اعلیٰ صاحب انصار اللہ نارتھ ویسٹ ریجن، ان کی طرف سے ہمیں ہدایت ملی ہے کہ یہ جو قرآن کریم کا سلسلہ پڑھانے کا جو شروع کیا ہے، سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ، تو اس کا لفظی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ سکھایا جائے. تو یہ چونکہ ہمارے مرکز کی طرف سے ہدایت ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ناظم صاحب کو دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے
اس کا بھی انتظام کروایا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں صرف ایک بات یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اس کی عربی عبارت جو ہے وہ اگر پڑھتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن ہماری اپنی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ قرآن کریم مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی آئے، ورنہ تو ثواب تو مل جائے گا لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے ہمیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں یہ پتہ بھی چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں نے گزارش کرنی تھی کہ اس پروگرام کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی بہت اچھا اور وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایک انفارمیٹیو جو پروگرام ہوتا ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ایک ایسا پہلو شامل نہیں ہوگا کہ آپ کی بیزاری پیدا ہو اس میں، بلکہ ہم اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. So as we proceed to the third part of today's session, basically what we have decided, we've actually been advised by Nazim Saab and Sarullah that we should also include the translation of the Holy Quran rather than just learning how to read it. Because learning how to read it is obviously really good. We have been taught since we were young that whenever you read the Quran you get a lot of blessings, and obviously this is true. But I think we can go a step further and try and understand what the Quran is actually saying, because if we are receiving blessings for reading this holy book, then surely there must be something written in there which is very beneficial to us all. As Muslims and anybody else as well, anybody can benefit from this book, because this book is basically, it says itself that it's the perfect book, which means it's for everyone. So that's why we've been advised, and we would like to extend our thanks, our gratitude to Markaz as well for allowing us, giving us this opportunity to help everybody learn a bit more about what the Quran is actually teaching us, and being able to know how to read it in Arabic as well as understanding the translation in English and Urdu will help us to further better ourselves, and obviously when we act on those things which are taught in the Quran, then inshallah we will get more blessings from that as well. So we're gonna just read a quick excerpt from Khalifatul Masih the 5th, so we'll go on to that now. تو اس سلسلے میں میں ناظرین کی خدمت میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ حضور نے اپنے خطبہ جمعہ 24 ستمبر سن 2004 میں ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں، ہر احمدی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی اور اس کے بیوی بچے بھی قرآن کریم پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی طرف توجہ دیں، پھر ترجمہ پڑھیں، پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر پڑھیں. قرآن کریم کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو، بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو. اگر ہم قرآن کریم کو اس طرح نہیں پڑھتے تو فکر کرنی چاہیے، اور ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ احمدی کہلانے کے بعد ان باتوں پر عمل نہ کر کے احمدیت سے دور تو نہیں جا رہا. تو اس سلسلے میں میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ جو ہماری اگلی کلاس ہوگی تو اس میں یہ بھی ہم ایک تھوڑا سا کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوگا، بلکہ تھوڑا سا آپ کو قرآن کریم کے ترجمے کی طرف توجہ دلائیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. تو آج کے کلاس میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ. خاکسار حافظ مبارک احمد اور شمائل احمد کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.